اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس دین کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر تدبر اور اپنے سماج سے اسے متعلق کرنے کے لیے ایسی نابغہ اور ایسی عبقری ہستیوں کو بھی پیدا کیا جو اللہ کے دین کی شرح و وضاحت ہر دور میں کرتی چلی آئی ہیں۔ ہماری امت کا یہ بہت بڑا فخر اور امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تفہیم اور اس پر غور و فکر کے لیے وقف کر دیں۔ امت کی علمی روایت ایسی نابغہ شخصیات سے روشن ہے، بہت ہی جاویدہ اور بڑی درخشاں علمی روایت جس میں ہم کھڑے ہیں۔ ہماری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کے غور و فکر کے عمل کو آگے بڑھانے میں بڑی محنت کی۔ غامدی صاحب نے آج سے 40 سال پہلے جس وقت اس ادارے کی بنا رکھی تھی تو اس کے اغراض و مقاصد میں ایک بات بیان کی کہ یہ غور و فکر، یہ تدبر و تعقل اور یہ فکر و نظر کی روایت جو امت میں جاری و ساری تھی، 4 صدی ہجری کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر انقطاع ہوا ہے۔ انفرادی سطح پر تو یہ روایت جاری رہی، لیکن امت اس اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ میں اس سے پہلے یہ کام ہو رہا تھا اس طرح اس کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکی۔ اسی پس منظر میں غامدی صاحب نے اس ادارے کی بنا رکھی تھی، اور اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ ہم امت کے پورے علم کو، اس سرمایہ کو، اور بالخصوص اس روایت کو جس کو ہم دبستان شبلی سے تعبیر کرتے ہیں، جنہوں نے موجودہ عہد میں اسی روح کو زندہ کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی ہے، ایک ایسا ادارہ وجود پذیر ہو جو اس کو اس کی حقیقی روح میں آگے بڑھانے میں مددگار بن سکے۔ آج سے چند سال قبل اسی ادارے کی ایک شاخ کو امریکہ میں آغاز کیا گیا، اور ہمارے یہاں کے احباب اور رفقا کو یہ موقع ملا کہ غامدی صاحب کے اس نظریے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی کوششوں اور اپنے لاہ عمل کو یہاں پر ہم صرف کر سکیں۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی تقریب ہے جس کے اندر ایک مصنف کی 3-4 کتابوں کی تقریب رونمائی ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اس نظریے، اس فلسفے، اس فکر، اس سوچ کا تسلسل ہے جس کو غامدی صاحب نے آج سے 40 سال پہلے بیان کیا تھا، اور جس کو 4 صدی ہجری میں امت نے اجتماعی سطح پر منقطع کر دیا۔ یہ ہماری امت کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے کچھ ذرائع کو اپنایا جاتا ہے، کچھ ہی عرصے بعد وہ ذریعہ خود مقصد بن جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے علماء جن کے نام پر آج آپ کو فرقے نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی فکر کا اور ان کی سوچ کا مطالعہ کریں تو وہ اٹھے ہی اس نظریے کے ساتھ تھے کہ غور و فکر کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے براہ راست متعلق کیا جائے۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کا درس سنا، اور غامدی صاحب نے اس میں یہ پڑھ کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم میں اتمام حجت کے درجے میں ایک آخری پیغمبر کو نازل کیا کہ وہ حقیقی دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسی دین کے ماننے والے لوگوں نے خود اس پیغمبر کو خدا کا بیٹا قرار دے کر شرک کو بطور مذہب اختیار کر لیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس سب چیز کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں یہ کوشش کی کہ جو ادارے وجود پذیر ہو رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ علم کے فروغ کے لیے اہل علم علماء کو وہ ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ آزادانہ غور و فکر کریں، اور امت کو دین کی تحقیق، تعلیم سے بغیر کسی تعصب، بغیر کسی فرقہ وارانہ قدغن کے خدا کے دین سے براہ راست متعلق کریں۔ اس شعوری کوشش کے تحت یہ ادارہ وجود پذیر ہوا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم اسی روایت کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور اسی کا ایک مظہر آپ کو اس ادارے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہم نے پوری امت کے جو بڑے علماء ہیں، جو ان کا علم ہے، ان کو اون کرتے ہوئے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اس کے زیر سایہ تحقیق اور دین پر غور و فکر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کیا ہے۔ تو یہ آج کی تقریب اسی ایک خواب کا ایک تسلسل ہے، اسی ایک روایت کی فراوانی ہے، اسی ایک جذبے اور اسی ایک خواہش اور اسی ایک نظریے کا ایک طرح کا ثمر ہے جس کو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے 40 سال پہلے دیکھا تھا۔ یہ غور و فکر کا عمل یہاں رکے گا نہیں، یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ادارہ وجود پذیر ہوا ہے
وہ اپنے مقصد کے ساتھ متعلق رہے، وہ ادارہ اپنی ذات میں خود مقصد نہ بن جائے۔ تو اس ادارے کا مقصد بالکل واضح ہے اور وہ بالکل سدید اور دو ٹوک ہے کہ یہ ادارہ علم کے فروغ کا ادارہ ہے، اور اہل علم علماء دنیا بھر سے جو اس ادارے میں متعلق ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ویلکم کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کی کسی بھی تعبیر کے تحت اگر آپ غامدی صاحب، دبستان شبلی یا وہ نظریہ اور آدرش جس کو ادارہ لے کر چل رہا ہے تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پلیٹ فارم حاضر ہیں، اور اگر آپ ان کی توضیح میں، ان کی شرح و وضاحت میں انہیں دنیا تک پہنچانے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اسی پس منظر، اسی اسپرٹ، اسی روح کو یہاں کا ادارہ اور یہاں کے ادارے کے منتظمین لے کے چل رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں یہاں کے انتظامی سربراہ جناب مکرم عزیز صاحب کو کہ وہ اس روح کو بھی واضح کریں اور وہ یہ بتائیں کہ جس لائے عمل پر ہم کاربند ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ جناب مکرم عزیز صاحب۔ شکریہ حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum everyone. So great to see so many new faces here today. I am Mukarram Aziz and I am honored to serve as a chair for Al-Mawrid US and GCIL. So GCIL is an organization dedicated to the academic and scholarly pursuit of Islamic thought, inspired by the teachings of Fikr Farahi and especially our fountainhead, Javed Ahmed Ghamdi Saab. I would like to acknowledge a few distinguished guests today here. I would like to acknowledge the presence of Ghamdi Saab here, the presence of Sayyid Manzoor ul Hasan Saab. Welcome Manzoor Saab to US. Welcome to Al-Mawrid once more. I'll also want to welcome Farhan Saab, who's our executive director, and also Hassan Saab, who is our director for communications and research. I would also like to thank you all for coming here, taking out the precious time to help us celebrate this important milestone and an important event in Al-Mawrid US and GCIL. Today we have come together to celebrate the publication and the release of 4 books of Sayyid Manzoor ul Hasan Saab. I have actually not read those books yet. I am waiting very eagerly to read those books, but I just want to share a little bit of my interaction with Manzoor Saab's work previously. For those who know me, I'm not a very fluent Urdu reader. My education has been in English, and I have read a lot of English work, but not really Urdu work, though I can read Urdu a little bit. So when we released Manzoor Saab's 3 books earlier, it was Nuzul Masih, Shakul Qamar, and Isra aur Miraj. Myself, Hassan Saab, Farhan Saab, we thought that maybe we need to get this translated through AI and not spend a lot of time doing it manually. So I got a chance to look at Manzoor Saab's work at that time. We were translating his work, Nuzul Masih, and I was responsible for translating that work into using AI. And I got a chance to read his work a whole lot, in a lot of detail, multiple number of times. And I just want to share that one thing that kind of really stood out was his clarity of thought and transforming that clarity of thought into the clarity of text. That for me was very, very kind of critical. And I would like to congratulate you, Manzoor Saab, for actually honoring that God-gift talent that you have and taking and getting it here to this point. So I would like to lastly thank the organization itself who have stood behind these kind of endeavors. So Al-Mawrid US has this unwavering support for academic and scholarly work. And it's just not that we are calling this out or we are just kind of saying it in words, but we are standing behind it. I would like to thank our donor community as well, without whose support all of this is not possible. I would like to thank the GCIL team, especially Farhan Saab, especially Hassan Saab, because publication of books is not an easy. Once you get that work out from the author, getting it to a point where you can actually have it in a book form is very, very time consuming. It requires a lot of patience, hard work, and rigor. And I think we have demonstrated in publication of like 7 books now, of at least Manzoor Saab's 7 books. So thank you everyone for coming here. I know it's a Sunday afternoon, but thank you so much for being here. And I'm very confident that we will have a lot of other such events because this is just a start of our journey. And I'm sure that we will be publishing a lot of the books as well. Thank you. بہت شکریہ جناب مکرم عزیز صاحب. اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکرم بھائی ہماری یہاں کی جو انتظامی باڈی ہے
اس کے روح رواں ہیں، اس کے چیئر ہیں، اس کے صدر ہیں، اور اس سب کے پس منظر میں جو روح اور اسپرٹ کار فرما ہے جو ہمارے کاموں میں اور ان کے ساتھ انٹریکشن میں سامنے آتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ ہے جس کی کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہے، جس کے اندر کوئی صدر ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے۔ یہ در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت کے نتیجے میں عوام کی محبت اور سپورٹ کے ذریعے کچھ ایسی منظم کوششیں ادارے کی صورت میں روبہ عمل ہوئی ہیں جن کا مقصد اور جن کا ہدف یہ ہے کہ اس اللہ کے دین کی خدمت اور کام کا فروغ ہو۔ تو اس پس منظر میں یہ ادارہ اور اس کے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ہمارے علماء اور ہمارے محققین جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، ان کے خدام کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور معاشرہ جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس سپورٹ کو منظم انداز میں آگے پہنچانے کی ایک خدمت ہے جس کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ منظور صاحب کی کتابوں کا یہاں پر ذکر ہوا۔ اس سال کم و بیش 7 کے قریب کتابیں ہیں جو شائع ہوئی ہیں منظور صاحب کی، اور مزید 4 کتابیں بھی انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں شائع ہوں گی۔ یہ شاید منظور بھائی کے لیے خبر ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری آپ سے ایکسپیکٹیشن اور ہدف ہے، لہٰذا کام کو ذرا تیز کریں۔ تفنن برطرف، منظور صاحب نے جس سطح کا کام کیا ہے، دنیا بھر میں کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں اور بے شمار پبلیکیشن کے کام ہوتے ہیں۔ کسی نئی فکر کو لوگوں میں پریزنٹ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس وقت جو ہمارے سامنے پریویلنگ کنٹمپریری مذہبی تھاٹس نظر آتے ہیں، ان سب کو صدیاں بیت چکی ہیں، ان کے اوپر ہزاروں علماء نے کام کیا ہے، لاکھوں میں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں پر تحقیق ہوئی ہے، اور بے شمار لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں ایک ایک کتاب پہ صرف کی ہیں، تب جا کر ایک تھاٹ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو آپ دبستان شبلی کے علماء کی فکر سے تعبیر کریں یا فکر فراہی سے موسوم کریں، یہ اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اس میں جو بنیادی فکر کا کام تھا، اس کا بھی ایک آخری پروجیکٹ حدیث کا ابھی مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں ایک نئے فکر، ایک نئے نظریے کو اس سطح پر لے کر آنا اور اس کی توضیح کرنا، اس کی تبیین کرنا، اس کو کھولنا، اس کی اپلیکیشنز کو، اس کے استدلال کو نمایاں کرنا، اور اس پس منظر میں نمایاں کرنا کہ جو لوگ اس مکتبہ فکر میں اٹھے ہیں، ان کے ہاں زبان و بیان کا بھی ایک خاص اسلوب نگارش ہے، ان کے ہاں انداز بیان کی بھی ایک ندرت ہے، اور خود اردو ادب اور لٹریچر کا بھی ایک پس منظر ہے۔ تو اس سب میں یہ جو کتابیں منظور صاحب نے لکھی ہیں، یہ محض دین کی تفہیم و تبیین یا فکر فراہی یا غامدی صاحب کے تھاٹس کی شرح و وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اردو ادب اور اردو لٹریچر اور چیزوں کو کیسے ایکسپریس کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کی پریزنٹیشن، اس کا بھی ایک شاہکار اور نمونہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس وقت دعوت دیتا ہوں ہمارے یہاں کے انتظامی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو مالی وسائل کی فراہمی ہے اس میں بھی ایک نمایاں کردار ہے، اور سب سے آگے بڑھ کے امریکہ کے اندر اس پودے کا بیج ڈالنے والے، ہم سب کو یہاں پر منتقل ہونے پر آمادہ کرنے والے ہمارے دوست بھائی فرحان سید صاحب، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ چند منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میں جو پوائنٹس لکھ کے لایا تھا، سوچ کے آیا تھا، وہ آدھے حسن صاحب نے اور آدھے مکرم صاحب نے لاہور سے چرا کے جو ہے میری تقریر وہ کر لی ہے، تو میں کچھ نئی تقریر سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ وہ مجھے ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یاد ان کی بات سن کے یاد آ رہا تھا، وہ نیچے کا ایک بڑا مشہور قول ہے، مل جاتا ہے کہ ہی ہو ہیز اے وائی ٹو لیو کین بیئر اینی ہاؤ۔ جس کے پاس پرپز ہو، وائی پتہ ہو جس کو، وہ کسی بھی قسم کے ہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سر کر سکتا ہے۔ سو ہمارا جو وائی ہے ہمارے لیے، وہ ہم پہ بہت کلیئر ہے اس ادارے کے اوپر، اور اس پہ ہم نے، مکرم صاحب نے، حسن صاحب نے بہت، ہم نے اس میں محنت کی ہے کہ ہم اس وائی کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیں، اپنے ادارے کو بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں، اور اس میں ایک ہم نے ایولیوشن کا طریقے سے سیکھا ہے اس کو، اور اس پہ ہم پہنچے ہیں۔ اور وائی یہ ہے کہ اس دور میں جو کہ ہمارے خیال میں آخری دور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شاید فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے اصل دین کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو ری انٹروڈیوس کرائے، اور اس کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکیں، اور وہی ایفرٹ ہمارے دماغ میں ہے کہ اب ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی طرح سے جو بھی ممکن ہو اس کو، وہ ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یہ وائی ہمارے دماغ میں بہت کلیئر ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے طریقہ یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم ایک آئی ٹی کے اگر میں ایک اصطلاح مستعار لوں کہ ہم نے ایک سینڈ باکس کریٹ کر دیا ہے یہاں پہ،
ایک تجربہ گاہ ایک کریٹ کر دی ہے جس میں اپنے سارے اسکالرس کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کسی بھی قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کی جو بھی لاجسٹیکل، فائنینشیل، آپریشنل سپورٹ ہے وہ ہم آپ کو پوری طرح سے پرووائڈ کریں گے، بغیر کسی خوف کے کہ اس میں کوئی سینسرشپ ہوگی، اس میں کسی قسم کی قدغن ہوگی، اس میں کسی بھی بات کو کہنے میں آپ کے اوپر کوئی ہماری طرف سے کوئی پریشر کا ایک سایہ بھی پڑے گا. یہ ہماری بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ ہم اس میں کبھی یہ کوشش نہیں کرتے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی پریشر ہم ان کے اوپر نہ پڑنے دیں، نہ فائنینشیل پڑھنے دیں، نہ آپریشنل پڑھنے دیں، اور نہ ہی اس کے اوپر لاجسٹیکل پڑھنے دیں، نہ ہی ان کو یہ پتہ چلے کہ جی یہ ایک بات کہہ دی تو ہم کیا کریں گے، یہ بات ہو گئی تو وہ کسی قسم کی کوئی چیز ہم ان کو نہیں چاہتے. تو اس میں جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں ہم دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو پوری طرح سے سپورٹ فراہم کریں. وہ تو یہ اسکالرز ہی بتائیں گے کہ اس میں ہم کتنے کامیاب رہے، لیکن ہم پوری ہمارا وائی یہ ہے، اور اس کو جو بھی اس کو ہاؤ ہے اس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسانی حد تک. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں منظور صاحب کا آنے کا، اور بہت مبارک آپ کی 4 کتابیں، اور جس سال ہم نے ایکچولی 13 کتابیں شائع کی ہیں. ہم نے 4 انگلش کی کتابیں شائع کی ہیں، 7 یہ کتابیں ہیں، 2 عربی کی کتابیں ہیں. سو اٹس لائک مور دین 1 a month ایکچولی. تو اٹس اے ہیوج جاب. ہمیں لوگوں نے بڑا شروع میں ہمارے خیر خواہوں نے کہا تھا کہ آپ سے یہ کام نہیں ہوگا، اسٹریمنگ کیسے کریں گے، ریکارڈنگ کیسے ہوگی، کتابیں چھاپنا بہت بڑا کام ہے، نہیں کر سکتے. لیکن سنس وی ہیڈ آر وائی وی نیو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آور. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب فرحان سید صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. میں چند مختصر سی گزارشات کر کے انشاءاللہ صاحب مجلس کو آج دعوت دوں گا کہ ہم براہ راست سید منظور الحسن صاحب کو سنیں، ان کے سفر کو سنیں، ان کتابوں کو لکھنے کا جو مقصد ہے، خود ان کی زندگی کے جو اہداف ہیں اس سے ہم روشناس ہوں. یہ بات کہ یہ کتابیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ایک منظم ادارے کی صورت میں اس وقت آپ کو ایک تقریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس تحریک، اس فکر، اس مومنٹ کی بنا رکھی اور بنیاد رکھی، اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو حالات آج ہمیں نظر آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس وسائل ہیں، دنیا بھر میں غامدی صاحب کی بات پھیل چکی ہے. آپ کو میڈیا کی دنیا ہو، اکیڈمیا کی دنیا ہو، صحافت کی دنیا ہو، ہر جگہ پر یہ فکر اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ قائم و دائم رکھتے ہوئے اور منواتے ہوئے نظر آتی ہے. لیکن عمارت کے ماتھے پہ چمکتے ہوئے کلست اور آنکھ کو خیرہ کرتے ہیں، ان کی بنیادوں کو جن لوگوں نے اپنے لہو سے سینچا ہوتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں پر آج بتانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جس وقت اس کی بنیاد رکھی اس ادارے کی، اور اس وقت جو وسائل کا عالم تھا، جو احباب، جو لوگ سماج میں بالکل اجنبیت کے ماحول میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی پیش کی، ڈاکٹر فاروق خان صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب، خود سید منظور الحسن صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشکل اور بڑے امتحان سے وہ گزرے. یہ کتاب لکھنا یہ محض کوئی افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ یا آرٹ کریٹیو رائٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریے، ایک فلسفے کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا ہے. اور معاشرے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کوئی ایسا نظریہ اس میں پیش کرے جو ان کی آبا کی روایت کے خلاف ہو، جو ان کے قائم شدہ تصورات کو منظم کر دے، تو وہ پھر ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کرتے، سارے بازار پگڑی پونجی نیلام ہوتی ہے. تو یہ کتابیں محض کوئی لکھنے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی اور حقیقت کے ساتھ کھڑے ہونے کے اس جذبے کا اظہار ہے کہ جس میں انسان کو اپنے جان، اپنی مال، اپنے آبرو، اپنے خاندان، ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. ان کے پیچھے اتنی بڑی احساس ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس ذمہ داری بھی کہ جو الفاظ اس میں لکھے جا رہے ہیں در حقیقت دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے ماخذ کو براہ راست نہیں پڑھ سکتے. ہم نے غور و فکر، تدبر و تعقل، فکر و نظر سے اس کے مضمرات کو کھول دیا ہے. تو اس کے لفظ لفظ کے لیے ہر صاحب علم اللہ کے سامنے بھی مسئول ہے. تو یہ اتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے جو عند الناس بھی ہمارے لکھنے والوں کو نبھانی پڑتی ہے، اور عند اللہ بھی وہ اس کے لیے مسئول ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے اس پوری کی پوری فکری کاوش کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مال، اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا، وہ سب کے سب بھی آج داد کے مستحق ہیں. اور بالخصوص ہمارے استاد جناب غامدی صاحب جنہوں نے اس فکر کی اور اس ادارے کی بنا رکھی. آپ کو یہاں پر داخل ہوتے ہوئے جو المورد کا ایک نشان نظر آتا ہے،
یہ نشان آج سے 40 سال قبل استاد گرامی نے خود بیٹھ کے بنوایا تھا، اور کس طریقے سے کن کن مراحل سے ایک فکر ایک تحریک ہو کے گزرتی ہے اس کا یہ موقع نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر بھی اگر لکھنے پہ آئیں تو پوری کی پوری اس طرح کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں کا، ان تمام کارکنوں کا، ان تمام علماء کا، ان تمام سپورٹرز کا جن لوگوں نے اس بات کو، اس فکر کو یہاں تک پہنچانے میں مدد کی ہے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی آخرت کے لیے دعاگو رہتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب سید منظور الحسن صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے سفر کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، جناب حسن الیاس صاحب، جناب فرحان سید صاحب، محترم مکرم عزیز صاحب، استاد مکرم، دیگر حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو غامدی سینٹر کا، المورد یو ایس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ آپ سب احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ ان کتابوں کے حوالے سے اس سے پہلے بھی جب کتابیں ہماری شائع ہوئی تھیں، اس موقع پر بھی اسی طرح کی ایک نشست کا اس ادارے نے اہتمام کیا تھا، اور اب 4 کتابیں مزید آئی ہیں تو پھر اسی نوعیت کا ایک سفر مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے کئی برسوں کی داستان ہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو میں مختصر طور پر ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کتابیں کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک کتاب آپ کے سامنے ہے افکار غامدی۔ افکار غامدی اصل میں استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے افکار پر مبنی ہے، ان کے فکر و نظر پر مبنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گفتگویں، جو باتیں، جو نظریات انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، میں نے ان نظریات کو، افکار کو اخذ کیا اور اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اسلوب کے مطابق انہیں ان کتابوں میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر جو افکار غامدی ہے، یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے اس پہلو سے کہ اس میں نے 2 حصے کیے ہیں اس کتاب کے۔ ایک حصے کا عنوان ہے ملفوظات۔ ملفوظات اصل میں کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو لفظوں کی صورت میں ہم مرتب کرتے ہیں، یعنی الفاظ، کسی شخص نے، کسی شخصیت نے، کسی صاحب فکر نے کوئی بات کی ہے، کوئی گفتگو کی ہے، کوئی نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس کو ہم کم و بیش اسی کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عام اصطلاح ہے جو ہمارے ادب کی اصطلاح میں یا ادب کی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ملفوظات میں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں افکار غامدی کا، کہ جو استاد گرامی کی تقاریر پر، خطبات پر، ان کی گفتگوؤں پر مبنی ہے۔ ان میں آپ دیکھیں گے، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ پچھلے کوئی 20، 25، 30 سال کی چیزوں کا انتخاب کر کے میں نے اس کتاب کے اندر اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں، اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو استاذ کی تقریریں ہیں، یعنی اب آپ نے آج بھی استاذ کو سنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں، ماضی کی بعض چیزیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید بہت پیچھے آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے۔ اس میں بالخصوص جو استاذ کا ایک خاص انداز تھا خطابت کا، تقریر کا ایک انداز تھا، اب وہ اس انداز کو عام طور پر اختیار نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر میں نے ان چیزوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں وہ اشعار بھی استعمال کرتے ہیں، جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، زور کلام بھی ہوتا ہے، تو خاص ایک خطابی انداز جو ہے اس میں جو گفتگو کی گئی ہے اس کو میں نے اس کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا اسی میں افکار غامدی کے اندر ایک بڑی زبردست چیز ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے استاد سے ایک مکالمہ کیا، بطور طالب علم کچھ کتابوں کو پڑھتے ہوئے ایک مکالمہ کیا۔ کتاب کا نام ہے الرسالہ امام شافعی کی، وہ 8-10 نشستیں ہیں۔ اس نشستوں کو میں نے لکھا ہے، ان نشستوں کو، اور لکھا اس طریقے سے ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں اور استاد اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی ایک خالص فنی اور علمی مکالمہ ہے۔ اس مکالمے کے اندر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک استاذ کیسے طالب علم کو سکھاتا ہے، کیسے اس کو ایک خاص جگہ سے اٹھا کر اوپر لے کے جاتا ہے، کیسے اس کی الجھنوں کو دور کرتا ہے،
کیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ بار بار ایک بات کی تکرار کرتا ہے، ایک بات کو بار بار پوچھتا ہے، کیسے اس کو بتاتا ہے کہ اس سوال کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو استاذ کی تربیت کا جو ایک خاص پہلو ہے، جو اس طریقے سے ہماری نشستوں میں، ہماری گفتگوؤں میں، استاذ کی تقریروں میں، دروس میں سامنے نہیں آتا، تو اس کا ایک عکس آپ کو اس مکالمے کے اندر ملے گا. تو افکار غامدی کا ایک حصہ ملفوظات پر مبنی ہے، جس میں استاذ کی بات کو گویا کہ روایت باللفظ کے طریقے پر، یعنی انہی کے الفاظ کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا اس کا حصہ وہ ہے کہ جس کو میں نے افادات کا نام دیا ہے. افادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی صاحب فکر کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بات استاد مکرم کی ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ایک طرح سے اپنا فریم دے کر اپنے طریقے سے بیان کروں. کبھی انہوں نے گفتگو کی، کبھی سوال کا جواب دیا، یا کسی بات کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا، اس کو مختصر کر کے بیان کرنا، کسی کو مختصر بیان کیا، اس کو ذرا کھول کے بیان کرنا. تو یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. دوسری کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اس کا عنوان ہے تنقیدات فکر غامدی. ہمارے ہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حسن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا فکر پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، تو اس پر اگر وہ بات مؤثر ہو، اگر اس بات کے اندر دلیل موجود ہو، اگر اس بات کے اندر حقانیت موجود ہو، تو لازماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ایک ہلچل پیدا کر دیتی ہے، وہ بات لوگوں کو متاثر کرتی ہے. جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دوسری عصبیتیں ہیں، یعنی ایسے نظریات جو اس بات کے نتیجے میں ہادم ہو رہے ہیں، جو اس بات کے نتیجے میں ٹوٹ رہے ہیں، جو اس بات کے نتیجے میں ایک طرح سے ملیا میٹ ہو رہے ہیں، ان نظریات کے علم بردار پھر کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کر اس نظریے کی، جو نیا نظریہ پیدا ہوتا ہے، نئی بات پیدا ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ضمن میں الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی اور باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن علمی انداز سے بھی بات کی جاتی ہے. تو ہم نے اس کی ہر زمانے میں یہ کوشش رہی ہے، سائنس کا میدان ہو، ادب کا میدان ہو، باقی میدان ہو، تنقیدات ہوتی بھی ہیں اور تنقیدات کا جواب بھی دیا جاتا ہے. اسی تنقید کے نتیجے میں اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بات ہے وہ بات منقع ہو کر، واضح ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک مجلس یا ایک مذاکرہ برپا ہے، جس میں ایک طرف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا ایک طرف ایک صاحب علم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، مقابلے میں دوسرے صاحب علم کھڑے ہیں، وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک، ان کی عقل کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق کون سی بات زیادہ صحیح ہے. تو اسی طریقے سے علم آگے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے اثر و رسوخ ہوتا ہے کسی نقطہ نظر کا، فکر کا. تو ہمارے ہاں جو ہمارے مدرسہ فکر کی روایت ہے، خصوصاً ہمارے المورد کی روایت میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد سے شروع ہوا ہے، اس میدان میں جو تصنیف کا سفر ہے، اس کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے برہان کی کتاب سے. استاذ کی ایک کتاب آپ اس سے واقف ہوں گے، برہان کے نام سے ہے، جس میں معاصر اہل علم کے جو افکار ہیں ان کا ایک محاکمہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں اور بعض اہل علم نے کام کیا. المورد کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ابھی ذکر کیا انہوں نے، ڈاکٹر فاروق خان ہیں، جناب معز امجد صاحب ہیں، اسی طرح خورشید ندیم صاحب ہیں. ان لوگوں نے اسی سفر کو آگے بڑھایا اور تنقیدی چیزوں کو پیش کیا. تنقیدی چیزوں سے میں پھر واضح کر دوں کہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی فکر پر کوئی تنقید کی جاتی ہے، دوسری طرف سے تنقید آتی ہے، تو یہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. یعنی ہم اگر کوئی شخص تنقید کر رہا ہے تو ہمارے پاس اس کی کیا جوابی دلیل موجود ہے، یا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے. تو اس کی ضرورت ہماری دعوت کے پہلو سے بھی ہوتی ہے اور علم کے ابلاغ کے پہلو سے بھی ہوتی ہے. تو اس میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ سفر رہا. میں نے بھی بالآخر ایک تدریج کے ساتھ اس سفر کو اختیار کیا اور ایک زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اختصاص کر لیا، اس میں اسپیشلائزیشن کر لی کہ استاذ کے موقف پر ہمارے نقطہ نظر کے حوالے سے جو تنقیدات دنیا میں ہو رہی ہیں، لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، ان کی تردید کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے اپنے موقف کو پیش کروں، اس کی وضاحت کروں. تو اس میں جس چیز کو ملحوظ رکھا گیا، اس میں ایک نقطے کی بات ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
اور جس کو خاص طور پر استاذ نے سکھایا. ابھی حال ہی میں ایک تنقید آئی ہمارے نقطہ نظر کے اوپر جس کا میں نے جواب لکھا. جب میں نے جواب لکھا تو ہمارے بعض احباب نے یہ کہا کہ آپ نے تنقید کا جواب تو دے دیا, علم کی بات بھی کر دی, استدلال کو بھی رد کر دیا, ساری بات کر دی ہے, لیکن اس میں بعض دیگر تنقیدات جو ہوئی ہیں ان کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی بات ہے جس کا جواب میں نے نہیں دیا. تو ان صاحب نے یہ کہا کہ مثلاً غامدی صاحب کے بارے میں فلاں صاحب نے جنہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ غامدی صاحب جو اپنا فکر پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد تو اصل میں امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے لوگوں کو جو مسلمان ہیں اس کو اسلام کی ایک ایسی تعبیر یا ایسی تصویر پیش کرنا غامدی صاحب کا مقصد ہے کہ جو اصل میں ان کے ذہنوں کو مطمئن کر دے, ان کی عقلوں کو مطمئن کر دے. تو گویا کہ اصل میں غامدی صاحب جو نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, جو فکر پیش کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو خاص اطمینان دلانے کے لیے جو یورپ میں یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ تنقید میں انہوں نے یہ نقطہ بھی شامل کیا. اسی طرح انہوں نے یہ نقطہ بھی اپنی تنقید میں شامل کیا کہ جو غامدی صاحب ہیں وہ ایک بالکل مختلف بات کر رہے ہیں, جبکہ ہماری علمی روایت جو ہے, وہ علمی ٹریڈیشن جو ہے اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. تو ان صاحب نے جو ہمارے کرم فرما تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا, یعنی آپ نے باقی ساری باتوں کا جواب تو دے دیا لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دیا. تو میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ اصل میں یہی تو بات سکھائی ہے ہمارے استاد نے, بات یہی سکھائی ہے کہ اصل میں جب آپ کو کوئی تنقید کرنی ہے یا تنقید کا جواب دینا ہے تو فوکس کریں اس نقطے کے اوپر جو اصل میں علمی نقطہ ہے, اصل میں استدلال کا نقطہ ہے, اصل میں دلیل کا نقطہ ہے. جب آپ خارج میں جائیں گے الزام بھی لگتے رہیں گے, گالی بھی دی جاتی رہے گی, الٹی سیدھی باتیں بھی کی جاتی رہیں گی, لیکن ان سے اپنے دامن کو بچا کر صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے اس عقلی دلیل پر, اس استدلال پر. اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات سکھائی ہے کہ اگر دوسرے کی بات میں, تنقید کرنے والے کی بات میں اگر کوئی حقیقت ہے, کوئی سچائی ہے, تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. چاہے وہ سخت اسلوب میں کہی ہے, چاہے وہ برے اسلوب میں کہی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اس کو مان لینا چاہیے. اور اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو صرف اور صرف علم تک محدود رہتے ہوئے, صرف اور صرف دلیل اور استدلال تک محدود رہتے ہوئے اس پر بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں نے اس کتاب کے اندر بے شمار تنقیدات کا جواب دیا ہے اور ان چیزوں کا بھی جواب دیا ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اس میں بھی میں نے دو چیزوں کا لحاظ کیا. ایک اس چیز کا کہ ایسی تنقیدات کا انتخاب کیا جائے, ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جائے, ایسے مضامین یا ایسی کتابوں کا انتخاب کیا جائے جو بڑے جلیل القدر علماء کی طرف سے یا بڑے لوگوں کی طرف سے سامنے آئی ہیں. اور دوسری اس چیز کا اہتمام کیا کہ اگر کسی بھی شخص کی طرف سے کوئی علمی نقطہ سامنے آ گیا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے یا جس کی تردید ضروری ہے, جس کو واضح کرنا ضروری ہے, اس کو بھی میں پوائنٹ آؤٹ کروں. تو ان دونوں پہلوؤں سے یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ بڑے لوگوں کی کیا اہمیت ہے. بڑے لوگوں کی اصل میں اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اصل میں ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ کوئی تنقید کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب علم مثال کے طور پر دین کو صحیح بیان نہیں کر رہا, تو لوگ اصل میں ان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بات کو رد کرنا یا ان کی بات پر کمنٹ کرنا اگر اس میں کچھ نہ کچھ بات ہے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی میں نے اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اختیار کیا کہ جو خالص علمی نوعیت کی تھی. تو اس تنقیدات فکر غامدی میں اس نوعیت کے تمام مضامین جمع ہیں جو اب تک میں نے لکھے ہوئے ہیں. تیسری کتاب شذرات کے نام سے ہے. یہ بھی اصل میں استاذ کے افکار ہی پر مبنی ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے کہ جس میں بعض اپنے خیالات بھی داخل کیے ہیں, بعض پریزنٹیشن کی چیزیں ہیں, بعض امپرومنٹ کی چیزیں ہیں, بعض بیان کرنے کی چیزیں ہیں, جس میں میں نے اپنی پریزنٹیشن کو, اپنی چیزوں کو, ان کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کیا. اگرچہ جو کچھ بھی سیکھا ہے, سمجھا ہے, جو کچھ بھی لکھنا سیکھا, بولنا سیکھا, یا جو کچھ بھی ایک طریقے سے علم کی دنیا میں حاصل کیا ہے, وہ سارے کا سارا استاذ ہی کا فیض ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کے اپنے اندر بھی جو خیالات یا اس نوعیت کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ان چیزوں کو جس طریقے سے میں نے لکھا, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں, یہ جو شذرات کی چیزیں ہیں یہ بھی مضامین ہیں,
بعض چیزیں جو میں شامل نہیں کر سکتا تھا افکار کے نام سے، یعنی براہ راست نسبت نہیں دے سکتا تھا جن چیزوں کی استاذ کے حوالے سے، ان کو میں نے شذرات کے اندر جمع کر دیا ہے۔ شذرات اصل میں شذرا کی جمع ہے۔ شذرا کہتے ہیں چھوٹے مضمون کو، یعنی اس میں کوئی 40 50 60 70 کے قریب چھوٹے مضامین ہیں جن میں چھوٹی چھوٹے نکات کو لے کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو چوتھی کتاب ہے اس کا عنوان ہے مقالات۔ مقالات اصل میں میرے علمی اور فنی نوعیت کے مضامین کا مجموعہ ہے، یعنی کچھ مقالات تو وہ ہیں جو اس سے پہلے جن کا ذکر ابھی مکرم صاحب نے کیا، تفصیلی مقالات ہیں جو کتابی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان کے مقابل میں جو چھوٹے مقالات ہیں نسبتاً چھوٹے لیکن فنی مضامین ہیں، ان مضامین کو جو اسی فکر کی توضیح میں، استاذ کے موقف کی توضیح میں یا شرح و وضاحت میں لکھے گئے ہیں، وہ اس کتاب مقالات کے اندر جمع ہیں۔ 8 یا 10 مقالات ہیں جو اس کتاب کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی گزشتہ زمانے میں لکھے گئے مضامین ہیں، یہ مقالات ہیں۔ تو یہ ان کتابوں کا مختصر تعارف۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا گلا کچھ خشک ہے، ویسے بھی حسن صاحب ذرا دور چلے گئے ہیں تو اس لیے۔ تو اس کے ساتھ جو اس طرح کی ہر کسی، پچھلی دفعہ بھی میں جب اس موقع پر حاضر ہوا تھا تو اس موقع پر بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں اس کا اظہار کیا جائے کہ کوئی چیز پروڈیوس ہوئی ہے، کوئی چیز لکھی گئی ہے، اس کے ساتھ اس امر کا بھی اعتراف کیا جائے کہ اس لکھنے کے پیچھے، اس کام کے پیچھے جو افراد، جو لوگ یا جن شخصیات نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو ایک طرح سے ان کے کام کو یا ان کے کنٹریبیوشن کو ایکنالج کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے ہر موقع کی ایک رسمی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ایک حقیقی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر اس طریقے سے کیا کہ اس کے دباچے میں یا انتصاب کے طریقے پر اس کو بیان کر دیا ان کتابوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود 2-4 نام ہیں جو میں یہاں پر لینا ضروری سمجھتا ہوں، جو میرے اس سفر میں، اس کام میں بڑے ایک طرح سے، اگر میں کہوں کہ وہ نام اگر نہ ہوں تو میرا کام شاید ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، یا میں کوئی وہ کام کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو ان کا اعتراف یا ان کا ذکر ضروری ہے۔ ان میں سے ایک نام میں بڑے ادب سے لیتا ہوں، میرے والد محترم سید محمد حسن شاہ صاحب کا ہے۔ وہ سلسلہ تصوف کے ایک طرح سے مسافر تھے اور قادریہ سلسلے کے وہ سجادہ نشین تھے۔ میرے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ میں ان کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور پیری مریدی کے جو سلسلہ وراثت ہے اسی کو ایک طریقے سے لے کر آگے چلوں گا۔ تو میں ان کی اس خواہش پر پورا نہیں اتر سکا، بلکہ واقعہ یہ ہوا، اسی وجہ سے میں نے یہ تنقیدات کی کتاب ان کے نام انتصاب کی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں ایک طرح سے براہ راست اختلاف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال سے بات شروع ہوئی، سوال کے بعد اختلاف ہو گیا، اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک طرح سے ان کے مریدین، ان کے ارادت مندوں کو ان سے برگزیدہ کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا، ان کے نظریات کے اگینسٹ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوبت بھی بعض اوقات آ جاتی ہے کہ جب انسان کسی خاص نقطہ نظر کو باطل یا غلط سمجھنا شروع کر دے تو پھر اپنے جذبات میں، اپنے احساسات میں اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری تنقیدات کو، میری جو بھی اختلافات تھے اور میرے اس تمام رویوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا کہ میرے اور ان کے باہمی تعلق میں، میری ان کی محبت میں ذرہ برابر بھی انہوں نے کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ تو یہ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صبر و برداشت انہوں نے میرے سامنے، یعنی ایک بیٹا ایک طرح سے باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جس صبر و برداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اسی صبر و برداشت کا مظاہرہ ہمیں اصل میں تنقید کے میدان میں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں دوسرے کی بات کو سننا چاہیے اور سن کر پھر اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو ایک نام ان کا ہے۔ دوسرا نام جو میں ہمیشہ لیتا ہوں میرے استاد مکرم جناب محمد نظر صاحب کا ہے، جو میرے زمانہ طالب علمی میں، یعنی میٹرک کے زمانے میں اور اس کے بعد ایف اے اور بی اے تک میں ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ وہی اصل میں وہ شخصیت ہیں جو جن کے تلمذ کی وجہ سے، جن کی شاگردی کی وجہ سے میں اس جگہ پر پہنچا کہ میں استاذ کے فکر کو سمجھ سکوں، ان کی دانشگاہ میں داخل ہو سکوں۔
اگر وہ مجھے میسر نہ ہوتے یا خدا کا کرم نہ ہوتا کہ وہ مجھے میرا ذہن نہ کھولتے، میرے اندر وہ سوالات پیدا نہ کرتے، میرے اندر وہ استدلال کی طاقت پیدا نہ کرتے، تو میں شاید کبھی یہاں نہ پہنچ سکتا۔ تو انہی کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں جنہوں نے پہلے مجھے اپنے والد صاحب کے سامنے ایک طرح سے کھڑا کیا، اور اسی کے بعد انہی کے ذہن میں پیدا کیے ہوئے وہ اشکالات یا سوالات ہیں جس کے نتیجہ ان کی تربیت ہے یا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے کہ کیسے علم کو، کیسے بات کو سمجھنا چاہیے، کیسے کسی چیز کو قبول یا رد کرنا چاہیے۔ تو وہی جگہ ہے جہاں سے میرے اندر علم کی ایک بنیاد پیدا ہوئی ہے، اور اسی نے پھر آگے بڑھا کر استاذ کی دانشگاہ میں داخل کیا ہے۔ تو دوسرا نام استاذ جناب محمد نظر صاحب کا ہے۔ تیسرا نام یہ نام لینے سے پہلے پانی پینا ضروری ہے، میری اہلیہ محترمہ کا ہے۔ میری اہلیہ محترمہ یہ ادارے کی بڑی عنایت ہے کہ وہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن میرے سارے کام کے اندر بہت غیر معمولی ہے۔ گزشتہ کم و بیش 25-30 سال میں ایک طرح سے اس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا کہ گویا کہ مجھے باقی جو دنیا کے سہارے ہوتے ہیں ان سے بالکل بے نیاز کر دیا، بالکل اس طریقے سے سپورٹ کیا اس کام کے اندر بحیثیت مجموعی زندگی کے معاملات کے اندر کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ گویا کہ مجھے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا بڑا ایثار ہے، بڑی قربانی ہے، بڑی محبت ہے۔ اور اس میں بھی میں فکر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں بلکہ حسن صاحب اس کو سن رہے ہیں، وہ کام ہے فوج کا بیانیہ، ایک کتاب ہے جو زیر تصنیف ہے۔ جن 4 کتابوں کی انہوں نے ابھی خبر سنا دی ہے ان میں سے ایک کتاب وہ بھی شامل ہے۔ تو اس کتاب کو میں لکھ رہا تھا، فوج کا بیانیہ استاذ کی مکالموں کا مجموعہ ہے، اور اس پر ایک مبنی کتاب ہے جو یعنی پاکستانی فوج کا بیانیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ تو جب میں نے میرا اپنا چونکہ پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں نے کوشش کی یا خواہش کی کہ اس کتاب کو لکھوں اور اس کو آگے بڑھاؤں، لیکن جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا اور تھوڑا سا آگے اس پر کام شروع کیا تو دلچسپی قائم نہیں رہی۔ قائم نہ رہنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ چونکہ دوسری نوعیت کے مضامین جیسے کہ اسراء و معراج ہے، نزول مسیح ہے، حدیث و سنت ہے، اور اس نوعیت کے جو مضامین ہیں ان کی طرف ذہن زیادہ فوکس ہو گیا تھا، تو اس طرح کا سیاسی اور قومی موضوع ایک طرح سے گویا کہ ڈکشن سے باہر نکل گیا تھا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مجھے وڈرا کر لینا چاہیے۔ اچھا، جب میں نے وہ کام شروع کیا تو میری مسز نے، اس میں حسن صاحب کا بڑا زوردار کردار تھا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے، اور دوسرا میری مسز کا، تو میں نے کہا کہ دونوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ اور کوئی کام کرے یا نہ کرے لیکن یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے جب میں نے یہ فیصلہ کیا یا ایک طریقے سے سوچا کہ میں اس کام کو اب نہیں کرتا، اس کو واپس لیتا ہوں۔ حسن صاحب سے تو میں بات کر لوں گا لیکن سب سے پہلے تو مسز سے بات کرنی ہوگی۔ تو ان سے میں نے بات کی اور ان سے لیکن سوچا کہ پھر ان سے کیا ایسا بہانہ لگاؤں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ کہیں کہ بالکل کام یہ بند کر دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک بہانہ سوچ کر ان سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے۔ یہ ہماری، اور میں نے کچھ مثالیں بھی دیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ عام روایت ہے کہ پھر بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو توقع یہی تھی کہ وہ آگے سے یہ کہیں گی کہ بالکل نہیں، پھر تو اس کام کو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس سے پہلے گولی کھا لی ہے اور پھر بھی اس کے بعد اللہ کی رحمت سے زندہ ہو، اور اگر تمہیں تو حق سچ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہو، تو پھر یہ اٹھا لینا، یہ جو ہے یہ گرفتاری، یہ کیا چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں؟ تو یہ سپورٹ ہے جو حق کی محبت میں، قومی حمیت میں، دین کی حمیت میں ان کی طرف سے مجھے اس طریقے سے حاصل رہی ہے۔ تو یہ حاصل نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ میں اس طرح سے، جس طرح اب بھی 4 کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ کام اس طریقے سے نہ سامنے آ پاتا۔ ایک اور نام جو یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، وہ شاید وہ ہسٹری میں تو اس طریقے سے اس کا اس پس منظر میں تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں اس ادارے سے یا اس کام سے پچھلے کوئی کم و بیش 30 ایک سال ہو گئے ہیں وابستہ ہوں،
اور مسلسل جتنی بھی اپنی ہمت ہے صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ کے لیے اطلاع ہو سکتی ہے کہ اس پورے عرصے میں جو کچھ بھی میں نے کام کیا وہ سامنے کب آیا ہے؟ سامنے آیا ہے پچھلے یہ 2-3 سال عرصے میں، جب میں المورد US کے ساتھ منسلک ہوا ہوں. تو اس میں بھی خصوصی جو کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں، جو میں نام لینا چاہتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز حسن الیاس کا ہے. حسن الیاس اصل میں ایک غیر معمولی آدمی ہیں. میں عجیب و غریب کہنے لگا تھا لیکن اب میں غیر معمولی کہہ دیتا ہوں. بہت غیر معمولی آدمی ہیں. جو ہمارا کام ہے، یعنی جس جگہ سے آپ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، اس کام کی مینجمنٹ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے، ایک بڑی سینسٹیو چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو یہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا علمی تصنیفی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ لفظ بولا تھا، انہوں نے گویا اپنی زندگیاں وقف کی ہوتی ہیں. کسی نے 20 سال لگائے ہیں، کسی نے 30 سال لگائے ہیں، کسی نے 40 سال لگائے ہیں. گویا کہ اپنی زندگی کا سفر مکمل کر چکے ہوتے ہیں اسی کام کے اندر، یا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک خاص اپنی ذات کے اندر ایک خاص جس کو کہتے ہیں رفعت محسوس وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے. اپنے اندر ان کی ایک خاص، جس کو میں صرف بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، ایک خاص طرح کی انا پائی جاتی ہوتی ہے. اس کام کے نتیجے میں یہ آ جاتی ہے، اس کام کے ساتھ محبت یا اس نوعیت کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. میں اپنے بارے میں یہ لفظ نہیں بول رہا، لیکن عام طور پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو اسکالرس لوگ ہیں، جو شاعر لوگ ہیں، جو تصنیف کار لوگ ہیں، ان لوگوں سے کام نکلوانا، ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، اور اس طریقے سے ساتھ لے کر چلنا کہ وہ اپنا 100% آپ لوگوں تک منتقل کر سکیں، یہ ایک فن کا کام ہے، یہ ایک یونیک کام ہے، یہ ایک بڑا سینسٹیو کام ہے. اس میں اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے جو انہوں نے رکھا کہ کام بھی 100% طریقے سے سامنے آئے، اس کے معیار پر بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اکرام ہے شخصیت کا، اس میں بھی ادنیٰ درجے میں بھی کوئی کمی نہ آئے. تو خاص جو اس میں ظاہر ہے کہ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے. میں خود بھی اس منصب پر فائز رہا ہوں جس پر وہ فائز ہیں، یعنی علماء سے یا اہل علم سے یا مصنفین سے کام لینے کا جو منصب ہے، تو وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو ایک طرح سے خود بڑے صاحب علم کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، جس کا اپنا علمی پس منظر موجود ہو، جس کو پتہ ہو کہ اگر کسی ایک جملے کو لکھنا ہے تو اس کے لیے کتنی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، کسی ایک بات کو پریزنٹ کرنا ہے، کسی بات کو رد کرنا ہے تو اس کے لیے کس سطح کا درد، کس سطح کی ہمت، کس سطح کی جرأت درکار ہوتی ہے. یہ جو بندہ اس چیز کو جانتا ہے وہی بندہ اس کی قدر بھی صحیح پہچان سکتا ہے اور اس کے بارے میں جان بھی سکتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے. تو یہ ان کی، اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے مثلا جب کوئی بھی پروجیکٹ میرا اور ان کے ساتھ طے ہوتا ہے لکھنے لکھانے کے حوالے سے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور مجھ ہی سے پوچھنا چاہیے یا مصنف سے پوچھنا چاہیے، کسی بھی لکھنے والے سے پوچھنا چاہیے. وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کی ڈیٹ کیا ہے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر 3 مہینے بعد کی 12 تاریخ کی تاریخ میں مقرر کر کے ان کو دے دیتا ہوں. اچھا 3 مہینے میں جب 12 تاریخ میں 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 12 تاریخ آنے میں 2 دن باقی رہتے ہیں، تو ان کا مجھے میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی 2 دن باقی ہیں فلاں کام کے مکمل ہونے میں. اچھا میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جی معذرت خواہ ہوں، کام تو نہیں ہو سکا. اچھا میں بھی جو طریقہ اپنے لیے اختیار کرتا ہوں وہ طریقہ یہ اختیار کرتا ہوں کہ میں وہ ٹائم، حقیقی ٹائم نہیں دیتا اپنے آپ کو، میں وہ ٹائم دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں کھلا ٹائم دوں تو اس پہ 8 مہینے لگنے ہو تو میں 3 مہینے رکھوں گا. اس لیے رکھوں گا کہ مجھے فرصت نہ مل سکے کہ میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس پر کام کر سکوں، زیادہ اس کی گنجائش نہ پیدا ہو کہ میں ادھر ادھر دیکھ سکوں. جیسے ہی میں لوز کروں گا اپنے آپ کو تو اس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میں خود بھی ٹائٹ رکھتا ہوں، اس کا ان کو بھی اندازہ ہے. تو جیسے ہی 3 مہینے گزریں گے تو وہ ان کا یہ میسج آ جائے گا. میسج گزرنے کے بعد میں ان کا جواب دوں گا کہ معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکا. اس کے بعد پھر اگلا میسج کیا ہوگا، اگلی تاریخ دیجئے. میں اگلی تاریخ دے دوں گا، مثلا 1 مہینے بعد کی میں نے اگلی تاریخ دے دی. یہی معاملہ پھر دہرایا جائے گا.
پھر میسج آ جائے گا 2 دن پہلے کہ جی آپ کی تاریخ مقررہ تاریخ آ گئی ہے. میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ جی اس دفعہ بھی کام نہیں ہو سکتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 6 مرتبہ یہ تکرار کرنی پڑتی ہے. اور کمال ہے اس آدمی کا کہ وہ آدمی 7ویں مرتبہ یہ نہیں کہے گا کہ یار تم کیا عجیب آدمی ہو, خدا کا کچھ خوف کرو. ایک مرتبہ بھی اس طرح کا تاثر نہیں دے گا کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. ابھی ہم یہ کر رہے تھے, ہم مل کے ہی کام کرتے ہیں, استاد اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. 23 اعتراضات کا خاص طور پر جو کام ہے, حلال و حرام کی جو کتاب ہے اس کو تصنیف کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے, اس میں ہم سرگرم ہیں. اور اس میں اس کا اس وقت جو ڈرافٹ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں وہ 7واں ڈرافٹ ہے. ڈرافٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب مکمل کر کے میں نے اپنی طرف سے لکھ کر دے دی ہے, وہ ایک ڈرافٹ ہے اور دے دی ہے, اور اس کے بعد وہ ان کے پاس آئی ہے, حسن نے بھی ان کو دیکھا ہے, استاد نے بھی ان کو دیکھا ہے. پھر اس پر بعض سوالات یا تجاویز یا بعض دوسری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس میں فہم کے مسئلے ہیں اور بعض مسئلے ہیں. اس کے بعد وہ مجھے بیان کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں, پھر میں دوسرا ڈرافٹ لکھتا ہوں. تو اس وقت اسی یعنی گویا کہ ایک کتاب کو آپ کو 6 7 8 بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مرتبہ لکھنا پڑتا ہے. تو اس میں حسن صاحب چونکہ اس پورے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہ عمل ہے جس میں اس کے بعد یعنی اس رویے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پتھر ہے تو اس میں سے بھی پودا نکل آئے گا, کوئی بنجر زمین ہے اس میں سے بھی رویدگی, اس میں سے بھی زرخیزی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ جناب فرحان سید صاحب, جناب مکرم صاحب, جناب مرزا صاحب اور باقی سب لوگ جو ہیں, یہ ادارہ اصل میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ ہمارے ساتھ متعلق ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ متعلق ہیں, ان سے کام لے رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے ان کو سپورٹ دینے کے لیے آپ کا پورا ادارہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کچھ کام سامنے آیا ہے اس میں بالخصوص حسن صاحب اور بالعموم آپ کے ادارے کا بڑا غیر معمولی کردار ہے, بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. اس کو مجھے اکنالج کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے. ایک نام اور, اصل میں نام کیا لوں, جب یہ آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی بڑائی بیان کرنا چاہیں یا عظمت کو واضح کرنا چاہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مثلا اشیاء میں سے ہم دیکھیں تو ہم کسی چیز کو بڑا کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ بڑا پہاڑ ہے, یا ہم کہنا چاہیں کہ کسی سمندر کو بڑا کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ عظیم سمندر ہے. لیکن بعض اوقات اس سے بھی بڑا کہنے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا پہاڑ ہے یا بڑا سمندر ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایورسٹ ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحر الکاہل ہے. انسانوں کے معاملے میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں, یعنی ہم یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے, یہ بڑا زبردست عالم ہے, یہ جلیل القدر صاحب علم ہے. یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن جب اس سے بھی برتر چیزیں چلی جائیں, کچھ شخصیات ان الفاظ سے, ان صفات سے اوپر چلی جائیں, تو پھر ہم اس طرح کے سابقوں, اس طرح کے لاحقوں کو ہم ساتھ شامل نہیں کرتے, ہم صرف نام لیا کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ تھے, وہ شافعی تھے, بس یہی کافی ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فراہی تھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غزالی تھے, ہم کہتے ہیں اقبال ہے, ہم کہتے ہیں جاوید احمد غامدی ہے. تو ہم جاوید احمد غامدی کے عہد میں جی رہے ہیں. میرا احساس, میرا ادراک ہے کہ ہم اس عہد, یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہم ان کے ساتھ نسبت میں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہی ایک نام ہے جو میرے لیے باعث اعزاز ہے. اس نام کے ساتھ نسبت میرے لیے ایک بہت بڑا, بہت عظیم اعزاز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر کے اس اعزاز کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے, اور جتنی بھی باقی زندگی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو قائم رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ, جس اکرام کے ساتھ مجھے سنا اور میری باتوں کو ایک طریقے سے برداشت کہہ سکتے کیا ہے. بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب منظور بھائی. لیکن ایک خیر خواہ کی حیثیت سے میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگم نے جو بیانیے لکھنے پہ بہت آپ کو ابھارا ہے,
اس کے دوسرے پہلو پہ بھی غور کیجیے گا کہ وہ اٹھوانا ہی تو نہیں چاہ رہی کہیں آپ کو. ہو جاتا ہے یہ. چلا جی، تفنن برطرف. انشاءاللہ آج کی مجلس کا آخری خطاب استاد مکرم جناب غامدی صاحب کے لیے میں صرف یہ عرض کر دوں کہ غامدی صاحب جذبات کے اظہار میں بہت فیاض نہیں ہیں، لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے کچھ دعا خیر کی میں دعوت دوں جناب استاد جناب غامدی صاحب کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم جس زمانے میں جوان تھے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ جب بوڑھے ہو جاؤ تو بڑھاپا رسوائی سے بچانے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے سب سے اچھی نصیحت یہ ہے کہ بولنے سے اجتناب کرو. تو میں نے اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. یعنی گھر میں بہو بیٹوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اس طرح کی مجالس میں تلامذہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے اب وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں صرف دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ منظور صاحب کے علم میں، ان کی دیانت میں، ان کی فکر سدید میں اپنی رحمتیں شامل کرے، اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کہنے کی، بات کو سمجھنے کی دی ہے، اس میں افزونی ہو، ان کے علم میں بھی اور ان کے قلم کی طاقت میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا رہے. وہ بہتر سے بہتر چیزیں لکھیں، اور اسی طرح ہمیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہے. اس کے ساتھ میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ادارے کو بھی، کہ اس نے کتابوں کو بہت اچھے طریقے سے شائع کیا ہے، اور آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اسی طرح کی بے نظیر چیزیں لکھتے رہیں گے اور یہ ادارہ ان کو شائع کرتا رہے. آخر دعوانا. تقریب کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے میں بس ایک چیز کا استحضار یہاں کر دوں. منظور صاحب سے ہم نے یہاں پر ایک گفتگو کی تھی، اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ 1989 میں ان کا غامدی صاحب سے تعلق جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز ہوا. آج اس سفر کو کم و بیش 35 سال پورے ہوتے ہیں. تو ان 35 سالوں کی اس خدمات کی حوصلہ افزائی میں خود استاد مکرم کے ہاتھ سے ایک اعزازی شیلڈ ہے جو ہم آخر میں تقریب کے خاتمے پہ منظور صاحب کو دینا چاہتے ہیں. منظور صاحب تشریف لائیے گا. بہت شکریہ جی. اسی نیک تمناؤں کے ساتھ تقریب کا خاتمہ کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ کتابیں ہندوستان سے بھی چھپ چکی ہیں، یہاں بھی بک سٹور میں اویلیبل ہیں. انشاءاللہ ان کا جلد انگریزی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، اور آج بھی چاہیں تو آپ انشاءاللہ یہاں سے کتابیں لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.